اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات ایود احدکم ان تکون له جنہ، کل کے سبق میں جس طرح دو مثالیں ذکر ہوئی، آج بھی پہلی آیت میں مثال ہے اور مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے اللہ پاک قرآن میں جگہ جگہ مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے اور ہر انسان کے سمجھ میں آئے۔ ایود احدکم ان تکون له جنہ، کیا آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ان کا باغ ہو، ان کے لیے باغ ہو، من نخیل و اعناب، کھجور اور انگور کا باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہو، لہو فیہا من کل ثمرات، اور اس باغ میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہو، واصابہ الکبر، اور آدمی بھی بوڑھا ہو چکا ہے، ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اس کے بچے بھی بالکل کمزور یعنی چھوٹے بچے ہیں۔ اب اللہ کہتے کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں چاہتے؟ ہر انسان چاہتے کہ اگر وہ ضعیف ہو، کمزور ہو، تو پھر اس کے بچے بھی چھوٹے ہو تو اس کے لیے ایسا باغ ہو جس میں انگور بھی ہو، کھجور بھی ہو، جس میں پانی کے نہریں بھی ہو، اور جس میں ہر قسم کے پھل فروٹ ہو، اور یہ آرام سے اس کو کھائے، اپنے اس بڑھاپے میں اس باغ سے فائدہ اٹھائے، تو کون نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں آپ میں سے کوئی ایسا چاہتا ہے؟ اگر اس آدمی کے ساتھ ایسا ہو جائے فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، کہ اس باغ میں آگ کا ایک گولا آ جائے، فِيهِ نار، جس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ، اور باغ کو پورا جلائے، یہ پورا باغ جل جائے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ آپ کو اپنی نشانیاں آیت بیان کرتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ آپ فکر کریں۔ اب یہ مثال بیان کی ہے، اس مثال پہ غور کرو۔ آگے اللہ پاک نے اس کا تفصیل نہیں بیان کیا، صرف یہ کہا کہ بوڑھا آدمی ہے، اس کا باغ ہے، بچے اس کے بالکل چھوٹے ہیں، اور یہ باغ انگور اور کھجور کا ہے، اور اس میں بہترین نہریں جاری ہے، اور پھل کا موسم ہو، اور اوپر سے آگ آ جائے اور باغ کو جلائے۔ یہ مثال اللہ پاک نے دی ہے کہ اگر کوئی انسان صدقہ کرے لیکن اس کی نیت درست نہ ہو، تو جب ثواب کا وقت آ جاتا ہے، جیسے اس کا یہ باغ جل جاتا ہے، اور اس کو بھی جس طرح پریشانی ہوتی ہے اور جس طرح اس سے کوئی فائدہ اس کو نہیں ملتا، ایسے نیت خراب ہو تو صدقے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری بات کہ صدقے کے لیے ایمان ضروری ہے، اگر ایمان نہ ہو اور آپ صدقات بھی دے، خیرات بھی دے، اور اسی طرح جو ہے دنیا میں آپ اچھے کام کریں، لیکن جب آپ آخرت میں جائیں گے وہاں تو ایمان ہی کا سکہ چلے گا، ایمان نہیں ہے تو وہ سب کے سب بیکار، وہاں جائیں گے تو پھر آپ کا جس طرح اس آدمی کا یہ باغ ہلاک ہو جائے، اس وقت جل جائے، جس طرح ان کے لیے پریشانی، اسی طرح وہاں پھر آپ کے لیے پریشانی، آپ کے پاس کوئی عمل وہاں نہیں ہوگا، وہ سب کے سب بیکار ہے۔ اب یہ مثال میں بچوں کا اور پھر چھوٹے بچوں کا ذکر کیوں کیا ہے، اور آدمی کے بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا ہے، اس پہ ذرا غور کرے۔ اگر اسی طرح کا باغ ہے لیکن باغ والا جوان ہے، باغ والا جوان ہے، اور اس کے باغ میں کھجور بھی ہے، انگور بھی ہے، اور نہریں بھی ہے، اور اس کے بچے بھی ہے، یہ باغ جل جائے تو آدمی جوان ہے، دوبارہ نیا باغ لگائے گا، دوبارہ نیا باغ لگائے گا، اور جوانی میں محنت کرے گا، پھر جو ہے ایک نئے سرے سے نئے محنت سے اس کو نیا پل ملے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ جوان بھی نہ ہو، بوڑھا ہو، تو پھر کیا کرے گا؟
دوسرا یہ کہ اگر اولاد جوان ہو، یہاں پر یہ کہا کہ اولاد ضعیف اور کمزور ہے، چھوٹے بچے ہیں، اگر اولاد جوان ہو، آدمی بوڑھا ہو اور اس کا باغ جل جائے تو پھر آدمی کے لیے سہارا تو اس کی اولاد ہے، وہ باغ تو نہیں ہے۔ اولاد ہے تو اولاد جوان ہے تو پھر باپ کو بھی پالے گا اور پھر جو ہے اسی طرح وہ باغ کو بھی دوبارہ نئے سرے سے بنائے گا۔ اولاد جوان ہے پھر کرے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آدمی بوڑھا ہے اور بچے بھی کمزور ہے، تب اگر اس کا باغ جل جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے، تب اگر باغ جل جاتے ہے تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری عمر ختم ہو جائے اور تم آخرت کی طرف جا رہے اور آخرت کے لیے کوئی عمل نہیں کیا، پھر وہاں تم اپنے پریشانی کو کس طرح تم جو ہے اس کو پھر کنٹرول کریں گے؟ پھر پریشانی جو تمہاری ہے وہ تو پھر آپ کے ساتھ ایسی پریشانی ہے نہ ختم ہونے والی۔ اس لیے یہ کہا کہ آخرت میں تو تمہارے اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے، اور اعمال تو یا خراب نیت سے خراب ہو گئے، برباد ہو گئے، نیت خراب ہو تو عمل برباد۔ جیسے پچھلے آیتوں میں ذکر ہوا کہ اگر آپ کے صدقے کے بعد آپ نے اس پر احسان جتلانا اور اسی طرح برے الفاظ کہنا اور اسی طرح جو ہے یہ آپ نے وہ عمل کیا تو آپ کا صدقہ ہی برباد ہو گیا۔ نیت برباد ہے تو صدقہ برباد، تو آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ بوڑھا آدمی کا وہ باغ ہلاک ہو جائے اور بڑھاپے میں کوئی نئے باغ کا نہ امید ہے اور بچے بھی چھوٹے ہیں، تو اب بچوں کی پرورش اور تربیت کا بھی مسئلہ ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ بچے جوان ہوتے تو تب بھی جو اس کا سہارا تو بنتا، اب بچے بھی ضعیف ہے، اس کے لیے کوئی سہارا بھی نہیں، تو یہ آدمی کتنا پریشان ہوگا۔ تو یہ اللہ نے مثال لیا ہے کہ دیکھو آخرت میں جو اعمال آپ کے ساتھ لے کے جا رہے ہو وہ اچھے نیت سے کرو، اچھے نیت سے صدقہ کرنا ہے، اچھے نیت سے کوئی عمل کرنا ہے، اچھی نیت سے، اخلاصی نیت سے تمہارا عمل قبول ہوگا، وہاں جاؤ گے تو اللہ پاک اس کے بدلے تمہیں جنت دے گا۔ اگر تم غلط نیت سے یہاں پر تکبر کے لیے پھر جو ہے اپنے دکھلاوے کے لیے یہ صدقات دیں گے، دنیا میں تو تجھے لوگ واہ واہ کریں گے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ جیسے وہ بوڑھا آدمی اپنے بڑھاپے میں سب کچھ اس نے سب کچھ جو ہے اس کے قبضے سے گیا، اسی طرح تمہارا بھی جو ہے آخرت میں نقصان ہوگا۔ یہ ایک مثال۔ دوسرے آیت میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، پھر کہا کہ ایمان والو پاک اور صاف عمل کرو، پاک اور صاف عمل کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم زمین سے آپ کے لیے اگاتے ہیں ان میں سے بھی اللہ کے نام پر دیا کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، گندہ چیزوں کا نیت نہ کرو، قصد نہ کرو کہ گندہ چیز، خبیث بیکار چیز دے دے۔ اور پھر مثال میں اللہ کہتے تنفقون کہ آپ وہ خرچ کرتے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِي کہ اگر اسی طرح گندہ چیز کوئی آپ کو دے تو آپ لینے والا نہیں اور خدا کو دے رہے، آپ اسی طرح گندہ چیز خود نہیں لے سکتے تو پھر خدا کو کیوں دے رہے؟ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں اگر آنکھیں بند کر کے اگر لینا چاہے تو لے لے، ورنہ کھلے آنکھ سے آپ بھی اس چیز کو قبول نہیں کریں گے تو پھر خدا کو بھی نہیں دینا ایسا چیز۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ پاک غنی بھی ہے حمید بھی ہے۔ غنی معنی کہ آپ کے اسمال کا خدا کو کوئی ضرورت نہیں، حمید معنی آپ تعریف کرے نہ کرے اللہ کی تعریف ایسے بھی ہو چکی، ہر چیز اللہ کی تعریف کرتے، تم کرو نہ کرو وہ تمہارا محتاج نہیں۔ اس آیت پہ بھی غور کرو۔ اللہ کہتے ایک تو خرچ کرو طیبات، پاک مال، معنی یہ کہ اگر تمہارا مال حرام ہے تو کبھی بھی اس سے صدقہ نہیں دو، کیونکہ حرام مال سے کوئی صدقہ قبول ہی نہیں ہوتا، تو حرام مال سے صدقے کی نیت کرنا یہ بھی گناہ ہے، صدقے کی نیت کرنا یہ بھی گناہ ہے، تو حرام مال سے صدقہ نہ دو، پاک چیز اللہ کو دو۔ اور اس آیت کا خاص شانی نزول بھی ہے، اس زمانے میں ایسا ہوا تھا
مدینے والے کھجور کے خوشے لا کر تاروں کے ساتھ لٹکاتے تھے مسجد نبوی میں، اور پھر کوئی آدمی اس کا کوئی اپنا کھجور نہیں ہوتا تھا، کوئی اپنا باغ نہیں ہوتا تھا، تو اس میں سے جا کے اس خوشے میں سے کھاتے تھے۔ اور یہ اب بھی ہے، اب بھی مدینہ کے کسی بھی دروازے سے باہر آؤ تو وہاں پر لوگ جو ہے بڑے بڑے کارٹن رکھتے ہیں، اس میں جو ہے یہ کچے کھجور بھی رکھتے ہیں، پکے کھجور بھی رکھتے ہیں کہ کوئی آنے والا اسی میں سے لے لے اور کھائے، رکھ کے پڑے ہوتے۔ تو وہ رکھ کے پڑے ہونا اس کا مطلب یہ کہ کسی نے خیرات کے لیے ہی یہاں رکھا ہے کہ کوئی اس سے فائدہ اٹھائے، یہ اب بھی اس میں یہ معمول ہے۔ تو اسی طرح خوشے رکھتے تھے اور پھر جو ہے وہ ضرورت مند اس میں سے کھاتے تھے۔ تو ایک آدمی نے کھجور کا ردی کھجور کا خوشہ لے کر آیا جو کہ بالکل بیکار تھا، جو خود بھی آدمی نہ کھائے، ایسا خوشہ لے کر آیا تھا، اور وہ خوشہ رکھا ہوا تھا جس میں بدبو پیدا ہوئی تھی۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت اتارا کہ خدا کو وہ چیز دے رہے ہو جو کہ خود بھی تم اگر آپ کو کوئی دینا چاہے تو آپ بھی نہ لے، کم سے کم وہ چیز دو جو کہ آپ خود تو اپنی مرضی سے اگر کوئی آپ کو دے دے آپ تو لے لے اس سے، آپ خود قبول نہیں کر سکتے تو خدا کو ایسا چیز کیوں دے رہے؟ گوہ کا گوشت رسول اللہ کے پاس آیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند تھا، نہیں کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا نہیں، لیکن انکار بھی نہیں کیا، کسی کو بھی نہیں کہا کہ آپ نے نہیں کھانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے یا رسول اللہ مساکین میں تقسیم کرے، کہا کہ جو چیز آپ خود بھی نہیں کھانا پسند کرتے تو پھر مساکین میں کیوں دے رہے؟ دوسرے کو بھی وہ چیز دو کہ خود کھانے کا قابل تو ہو، اگر خود نہیں کھاتے تو پھر جو ہے دوسروں کو بھی نہ دو۔ اکثر ایسا ہوتے گھر میں کوئی چیز خراب ہو جاتا ہے، کہتے یہ مسکین میں دے دو، یہ مسکین کو دے دو، یہ فقیر کو دے دو۔ کوئی کپڑے اتنے پٹ جاتے کہ استعمال کے قابل نہیں ہوتا، وہ کہتا کہ یہ مسکین کو دے دو، وہ صدقہ نہیں ہے، وہ تو مذاق کر رہے ہو آپ کسی کے ساتھ۔ یقین کرے ہمارے اس مسجد میں لوگ جو کہ چندے کے پیٹی میں پیسے ڈالتے ہیں، اس میں اکثر ایسے لوگ نوٹ ڈالتے ہیں جس کا کان کٹا ہو، جو کہ وہ مارکیٹ میں نہ چلے۔ تو یہ خدا کو دھوکہ نہیں کہ آ کے خدا کو دھوکہ دے رہے کہ چلو مارکیٹ میں نہیں چلتا، ہم خدا کے نام پر دے رہے۔ اور میں نے ایک چھوٹا سا کلپ کسی کا دیکھا تھا کہ وہ کہہ رہے کہ اللہ کے نام پر مجھے ایک آم والے کو کہتے ہیں، آم فروش کو، کہ اللہ کے نام پر مجھے آم دے دے۔ وہ دیکھتے دیکھتے پورے آم میں جو بالکل خراب سڑا ہوا آم ہے اس کو دے دیتے۔ اچھا پھر وہ بندہ 50 روپے دیتے کہ اس پر ایک آم دے دے، وہ ایک خوبصورت آم تلاش کر دیتے اس کو دے دیتے۔ پھر وہ دونوں آم اٹھا کر یہ کہتے اے رب دیکھو تیرے نام پر یہ سڑا ہوا آم اور میرے پیسوں کے زور پر یہ ایسے خوبصورت عمدہ آم۔ تو خدا کو وہ چیز دیتے جو تم خود بھی اس کو لینا پسند نہیں کرتے، تو کیا اللہ پاک پھر آپ کو اس کا اجر دے گا؟ اس لیے آیت کے آخر میں کہا یہ بات ذہن سے نکالو جو تم دے رہے ہو کہ اللہ تمہارا کوئی ضرورت مند محتاج تو نہیں ہے، ان اللہ غنی، اللہ تو بے پرواہ، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور حمید مانا تم تعریف کرو نہیں کرو اس کی تو ویسے بھی تعریف ہو چکی ہے، تم دو یا نہ دو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، یہ تو تم اپنے لئے جمع کر رہے۔ اور پھر اسی طرح گلے سڑے چیزوں کو دے کر تم اس پر مطمئن ہو کہ اللہ کیا قبول ہوگا؟ اللہ ایسی چیز کو قبول ہی نہیں کرے گا جو تمہارا نیت بھی ایسا ہے۔ ہاں ایک آدمی کے پاس گلے سڑے کے علاوہ کچھ ہے نہیں، خود بھی گلا سڑا کھاتا ہے، اگر وہ فقیر کو ایسا چیز دے دے تو پھر تو وہ تو اس کی محتاجی ہے، وہ تو اس بیچارے کی جو کہ خود بھی اس کو میسر نہیں اچھا چیز، تو وہ اگر اسی طرح چیز دے دے تو وہ تو اس پر گناہگار ہی نہیں۔ لیکن جب خود تم عمدہ چیزوں کو استعمال کرتے ہو اور جب موقع آتا ہے کہ خدا کے نام سے دینا ہے تو پھر وہ بیکار چیزیں خدا کے نام پر دے دیتے ہو، تو یہ تو تم گویا کہ خدا کے نام پر دینے کے لیے مذاق اڑاتے ہو۔ اس پر سوائے اس کے کہ تمہاری پکڑ ہو ثواب کچھ نہیں ملے گا، یہ تو تم خدا کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ اس لیے کہا کہ وہی چیز دو، قرآن بھی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون،
کہ تم نیکی کے کامل درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم محبوب چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں بھی محبوب ہے. تمہیں محبوب نہیں ہے وہ چیز تم جو کہ بیکار سمجھتے ہو وہ خدا کے نام پر دیتے ہو. ہاں ایک آدمی خود فقیر ہے، غریب ہے، محتاج ہے، خود ایسا کھانا کھاتا ہے جو کہ عام معاشرے میں کوئی نہیں کھاتا، پھر اگر وہ اپنے ضرورت سے وہ چیز دے دیتے ہیں تو اللہ کو بھی تو اس کا نیت معلوم ہے نہیں. ہمارے حضرت شیخ القرآن مرحوم مولانا افضل خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر تھے قرآن کے، اور ان کے ہزاروں نہیں لاکھوں شاگرد ہوں گے. تو حضرت بڑے عجیب طبیعت کے تھے. کوئی چھوٹا سا طالب العلم بھی اس سے بات کرتے تو وہ اسی جگہ پر بیٹھ جاتے، پھر اس کی پورا بات سن لیتے. ایسے پیار محبت اس کے دل میں چھوٹے طالب العلم کے لیے بھی. تو اس زمانے میں ایک آدمی مجذوب سا تھا، تو ان کا کوئی اپنا باغ تھوڑی ہوتا تھا، وہ تو جا کے جو ہے کسی کے باغ سے گرے ہوئے فروٹ کو اٹھا کر لے آتا تھا اور یہ حضرت کو دیتے تھے. تو اپنی جولی میں ڈال کر پھر حضرت کو کہتا اپنی جولی پہ لاؤ، پھر اسی میں ڈالتے تھے. یہ کسی اور کو نہیں دیتے تھے. مسجد میں ہر استاد جا کے اس کو کہتے کہ ہمیں دے دو، ہم حضرت کو دے دیں گے، آپ کی طرف سے دیں گے. نہیں میں خود ہی دوں گا. یہ اس کا محبت تھا حضرت کے ساتھ، خود ہی دوں گا. تو وہ ایسے گلے سڑے فروٹ ہوتے کہ وہ کپڑے بھی خراب کرتے تھے. حضرت کے بھی تو سفید کپڑے ہوتے تھے، وہ کپڑے خراب ہو جاتے تھے. تو حضرت بھی جب اس کو دیکھتے خود اپنے کمرے سے نکل کے آتے، فوراً اس کے پاس بھاگ کے جاتے، جا دے دو وہ فروٹ دے دو جو آپ میرے لیے لے کر آئے. پھر جا کے گھر میں کپڑے تبدیل کر کے آتے تھے. اتنا محبت ہوتا تھا اسے. اب اس فقیر کے اس میں طاقت میں اس سے زیادہ کوئی اور اچھا عمدہ چیز اس کے تھا نہیں ان کے پاس، اس کا مالک نہیں تھا. تو وہ محبت میں وہی فروٹ لا کے حضرت کو دیتے. لیکن اگر تمہارے طاقت میں قوت میں اچھی چیز ہے اور تم جو ہے اسی طرح ردی چیز خدا کے نام پر دیتے ہو تو پھر اللہ بھی تو دیکھتا ہے. اور اللہ خود ہی کہتے کہ ایسے چیز وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم خود بھی نہیں لیتے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر کہ آنکھیں بند کر کے اگر کسی سے لے لے تو پھر ایک الگ بات ہے کہ کوئی آپ کو پھٹا ہوا نوٹ دے دے اور آپ جو ہے کہے کہ اگر منع کر دو تو یہ ناراض ہو جائے گا، چلو لے لیا، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ میرے بھی کسی کام کا نہیں، لے اور پھینک دیا. الا ان تغمزوا کا معنی یہ آنکھ بند کر کے آپ اس سے لے لے وہ الگ بات ہے، لیکن خود بھی لینے کا آپ کا ارادہ نہیں ہو. اسی طرح ایسی چیز اللہ کے نام پر بھی نہیں دینا، ورنہ اس پر ثواب تو کیا، ثواب تو ملے گا ہی نہیں، بلکہ الٹا تم گناہگار ہو جاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، ایمان والو خرچ کرو پاک چیزیں، ما کسبتم جو تم نے کسب کیا، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور وہ جو زمین سے ہم نے نکالا. ایک مسئلہ اور، زمین سے ہم نے نکالا تمہارے لیے، اس میں سے خرچ کرو. عشری زمین میں عشر ہے، عشری زمین میں عشر ہے، اور یہ عشر باقاعدہ جس طرح ایک کافر سے اخراج اور ٹیکس لیا جاتا ہے تو مسلمان سے اس کا عشر لیا جاتا ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ عبادت ہے کہ نہیں، تو یہ بھی اسی طرح کا جیسے کہ آپ فطرہ دیتے ہو، اسی طرح یہ مال کی بھی، اسی طرح کھیتی کا بھی زکوٰۃ ہے، اور یہ عشر کہلاتے. عشر وہ ہے کہ جو زمین فصل لے، تو قرآن کہتے ہیں کہ فصل کاٹتے کے وقت اس کا حق بھی حقداروں کو دے دو. یہ قرآن کا حکم ہے. حقداروں کا حق کیا ہے کہ آپ کے اس فصل میں عشر 10واں حصہ، جو کہ وہ پرانے زمانے میں لوگ ٹین رکھتے تھے، اس ٹین سے ناپتے تھے، تو 10واں ٹین جو ہے وہ خدا کے نام پر. اور اسی طرح جو بارانی زمینیں ہوتی ہے جس بارش سے جو ہے وہ سیراب ہوتے، اور اس پہ آپ کا محنت خرچ نہیں ہوتا، اور پھر وہاں کے چیزوں میں آپ نے اسے تو 20واں حصہ ہے، وہاں 20واں حصہ دینا پڑتا ہے. اور جو آپ خود محنت کر کے باغات کو خود جو ہے اسی اپنے محنت سے تیار کرتے ہو تو اس میں پھر 10واں حصہ خدا کے نام پر دینا، یہ عشر کہلاتے ہیں.
زمین سے، خضروات میں سے، اپنے سبزیات میں سے یہ عشر دینا، یہ بھی لازم ہے کہ آپ عشر دے دیں اپنے زمین میں سے، کیونکہ اللہ پاک آپ کو اتنا سب کچھ دے رہے تو آپ اللہ کے نام پر اس میں سے اللہ کا یہ حصہ نکال کے دے دو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، زمین میں سے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور قصد نہ کرو گندی چیز کا، ردی چیز کا، منہ تنفقون، کہ وہ آپ خرچ کرتے، ولستم بآخذی، خود اس کا لینے والے نہیں ہو، اگر آپ کو کوئی دینا چاہے تو آپ خود لینے والے نہیں، الا ان تغمضوا، مگر یہ کہ آنکھیں بند کرے آپ، فیہ، اس میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ پاک بھی غنی ہے اور وہ بھی ایسے تعریف والا رب ہے کہ آپ تعریف کرے نہ کرے اس کی تعریف ہو چکی ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، فقر سے نہ ڈرو، یہ شیطان تمہیں یہ وعدے کرتے، شیطان تمہیں اسی طرح ڈراتے فقر سے کہ تم اپنے مال میں سے اتنا زکوٰۃ نکالتے ہو، یہ تو تمہارا مال کم ہو جائے گا اور تم تو اسی طرح فقیر بن جاؤ گے۔ یہ شیطان کا ہی دھوکہ ہے، جو شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال کر تمہیں نیک کام سے روکتا ہے کہ تم اسی طرح خرچ کرو گے تو ایک دن تم فقیر بن جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان ہی بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ تم بے حیائی کا کام کرو، یہ شیطان ہی کا محنت ہے، شیطان ہی کا یہ کوشش ہے کہ آپ کے اوپر یہ کوشش کرتے کہ آپ بے حیائی میں چلے جائے۔ واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ مغفرت کا ہے، منہ اپنی طرف سے، وفضلا، اور مہربانی کا ہے۔ اللہ پاک تو چاہتا ہے کہ آپ کی مغفرت ہو، اگر اللہ تمہاری مغفرت نہ چاہتے اور تمہارے گناہوں پر تمہاری پکڑ ہوتی تو اللہ کی قسم زمین پر کوئی زندہ چیز انسان کی صورت میں ایسا نہ رہتا، اللہ سب کو ہلاک کرتے، کیونکہ ہمارے تو سارے اعمال وہ تباہی کے، تو اللہ پاک ہمارے ساتھ احسان والا معاملہ کرتے، فضل والا معاملہ کرتے، اس لیے تو ہم بچے ہوئے، ورنہ پچھلے قوموں کو جو اللہ پاک نے ہلاک کیا، کوئی قوم اس لیے ہلاک ہوئی کہ ناپ تول میں کمی کر رہے تھے، تو کیا ہمارے امت میں ناپ تول میں کمی کی کوئی اسی طرح کی گناہ موجود نہیں ہے؟ کوئی قوم اس لیے ہلاک ہوا کہ بدفعلی کر رہے تھے، تو کیا اس امت میں نہیں ہے؟ کوئی قوم اس لیے ہلاک ہوا کہ وہ لوگوں کی مذاق اڑاتے تھے، تکبر کرتے تھے، تو کیا اس امت میں ایسے لوگ نہیں ہیں؟ تو یہ اگر ہم محفوظ ہے تو یہ اللہ کی فضل ہے، مہربانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ پاک تمہاری بخشش اور مغفرت چاہتے۔ اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی جو کہ خود اللہ پاک نے فرمایا، میرے بندے اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائے کہ آسمان کی بلندی پورا اس خلا کو بھر دے اور تب بھی تم مجھ سے معافی مانگو، استغفر لک، میں تجھے معاف کر دوں، ولا ابالی، مجھے اس پر بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ اللہ پاک تمہاری مغفرت کرے۔ یہ اللہ کے رحمت کے بہانے یقین کرے، وہ بہانے ڈھونڈ رہے، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہے کہ انسان کی مغفرت ہو۔ اور بہانے کیا ہے؟ وضو، آپ نماز کے لیے وضو بناتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ وضو کے ذریعے وہ گناہ جو آپ کے چلنے قدم سے ہوئے تو پیر دھو کے وہ ختم ہو جاتے، ہاتھ سے ہوئے ہاتھ دھو کے وہ ختم ہو جاتے، چہرے سے ہوئے چہرہ دھو کر وہ گناہ ختم ہو جاتے۔ تو اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈ رہے کہ تجھے معاف کر دے۔ بس اللہ بھی چاہتا ہے کہ انسان بالکل بغیر گناہ کے خدا کی طرف واپس لوٹ جائے۔ بخار آتا ہے تمہارا گناہ معاف، درد آتا ہے اس سے تمہارا گناہ معاف، بدن میں کانٹا چبھتا ہے اس سے بھی گناہ معاف۔ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈ رہے کہ انسان بالکل گناہ سے پاک ہو کر اللہ کی طرف جائے۔ اور جو انسان آخری وقت میں بہت زیادہ بیمار ہو جاتے نظر سے پہلے، لوگ کہتے ہیں یہ بدبخت انسان ہے، اس کا نظر اتنا لمبا ہو گیا کہ اب یہ سانس ہی نہیں نکل رہا، حالانکہ اس پر اللہ کا خاص رحم ہوتا ہے، اسی وقت تو گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اس کو ایسے گناہوں کے ساتھ اپنے پاس نہیں لے کے جاتا، بیماری سے اس کی گناہ ختم کر دیتے، پھر اس کو پاک کر کے اپنی طرف بلاتا ہے۔ تو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو اللہ کے رحمت بہانے ڈھونڈ رہے اسی طرح کہ ہماری مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے، پھر خدا کی طرف جائے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم والا، یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہے اللہ حکمت عطا کرتے، جس کو چاہے حکمت عطا کرتے۔ ومن یؤتی الحکمہ،
فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت ملا اس کو خیر کثیر ملا۔ حکمت سے مراد علم ہے، حکمت سے مراد علم ہے، جس کو علم ملا فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو خیر کثیر ملا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور سوچتا نہیں مگر عقل والا ہی اس بات کو سوچتے ہیں، عقل والے کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے۔ خیر کثیر سے مراد کیا ہے؟ خیر کثیر سے مراد وہ ہے جس پر اللہ کی طرف سے بے بہا، اللہ کی طرف سے بے شمار اسی طرح کے انعامات ہوں جو کہ یہ گن ہی نہ سکے، اس کو خیر کثیر کہتے ہیں۔ ہر قسم کا دروازہ اللہ پاک ان کے لیے کھول لے، ہر قسم کا دروازہ اللہ ان کے لیے کھول لے، تقوی کے ساتھ اسی طرح کا ہو جاتے کہ پھر دعائیں قبول ہو جاتے، تقوی کے ساتھ رزق کے سارے دروازے کھول لیے جاتے، تقوی کے ساتھ ان کے ہر وقت اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، تقوی کے ساتھ پھر یہ انسان اللہ کے ہاں محبوب بن جاتا ہے، اللہ بھی ان سے محبت کرتے، اللہ کے فرشتے بھی ان سے محبت کرتے۔ تو یہ سب ہوتا ہے جب کہ کسی کو خیر کثیر ملے۔ خیر کثیر معنی وہ علم جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اگر اللہ کی معرفت نہ ہو تو صرف معلومات ہیں، معلومات سے کوئی کامیابی نہیں۔ ایک آدمی کو بخاری کا بھی علم ہے، ترمذی کا بھی علم ہے، مسلم ابو داؤد کا بھی علم ہے، لیکن اس علم سے خدا کی معرفت اس کو حاصل نہ ہوئی تو یہ صرف معلومات ہیں۔ اس معلومات سے اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اگرچہ اس پر علامہ کا لیبل لگا ہوا ہو کہ یہ عالم ہے، فلاں عالم ہے، لیکن اگر اللہ کی معرفت اس سے حاصل نہ ہوا تو بیکار ہے ان کے لیے۔ اور یہ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں یہ واقعہ کہ ہمارے بہت بڑے شیخ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ وہ پڑھاتے تھے، یہ جو جامعہ بن نوری ٹاؤن ہے اسی کا بنیاد انہوں نے رکھا تھا، مدرسے میں پڑھاتے، اور ایک خادم جھاڑو لگا رہے، وہ گرد اندر کمرے کی طرف، دارالحدیث کی طرف، حضرت کی طرف آ رہے۔ تو علماء نے کہا یہ کیسے بے وقوف آدمی، اس کو اتنا نہیں پتہ، حضرت بیٹھے ہوئے یہ جھاڑو لگا رہے، گرد اٹھ کر اندر کی طرف آ رہے، حضرت کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت نے کہا اس کو حقیر نہ سمجھو، یہ جھاڑو لگا رہے تم نے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ حضرت تو سمجھ گئے کہ طلباء نے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا کہ یہ کیسے بے وقوف ہے جو کہ جھاڑو لگا رہے، اس کا کام ہی تو صرف جھاڑو لگانا ہے، اس میں عقل ہی نہیں ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ نہیں، اس پر ہنسو نہیں، اس کا مذاق نہیں اڑاؤ کہ یہ جھاڑو لگا رہے، کیا پتہ جھاڑو لگاتے ہوئے اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کر دے، اس جھاڑو سمیت ہی جنت میں جائے، اور بخاری سمیت مجھے جنت نہ ملے، بخاری سمیت میرے ہاتھ میں بخاری ہے، مجھے جنت نہ ملے اور اس کو جھاڑو سمیت ہی جنت میں جائے، کیونکہ اللہ کے ہاں تو آخری خاتمہ جس کا ایمان پر ہو اور خیر پر ہو وہی کامیاب ہے۔ یہ کیا پتہ اللہ کو ان کا یہ عمل قبول ہو، ہمارا عمل قبول نہ ہو، ہمارے اندر ریا ہو تو ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ یقین کرے کہ ریا والا عمل اللہ پاک کبھی بھی قبول نہیں فرماتے، بلکہ بعض روایت میں ہے کہ اللہ کے ہاں بھی اسی طرح چیک پوسٹیں لگی ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں یہاں پر چیک پوسٹ ہوتے ہیں جس میں کسٹم والوں کا الگ جو ہے اپنا چیک پوسٹ ہوتا ہے اور فارسٹ والوں کا اپنا الگ ایک چیک پوسٹ ہوتا ہے، وہ صرف لکڑی کو چیک کرتے کہ کسی کے پاس کوئی جنگلات کا جو ہے کوئی اسی طرح کے لکڑی وغیرہ تو نہیں ہے، وہ صرف یہ چیک کرتے، کسٹم والا صرف یہ چیک کرتے کہ کہیں یہ گاڑی چوری کی تو نہیں ہے اور اس کا کسٹم ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس میں کوئی مال ایسا لے کر آ رہا ہے کہ اس کا کسٹم ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو یہ جو ہے وہ صرف یہ چیک کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک چیک پوسٹ اللہ کے ہاں ریا کے عمل کے لیے بنایا گیا کہ یہ عمل کے اندر ریا ہے کہ نہیں، اگر وہ عمل کے اندر ریا ہو تو واپس پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ نہیں کھولتے اس کے لیے کہ یہ بیکار ہے کیونکہ اس عمل کے اندر ریا ہے۔ اللہ پاک ریا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، جس کے لیے چاہے حکمت دیتے ہو، من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والا ہی سوچتے ہیں۔
ایود احدکم کیا آپ میں سے کوئی چاہتے ہیں ان تکون لہو جنہ کہ اس کا باغ ہو من نخیل ان کھجور کا و عناب انگور کا تجری من تحت الانہار جس کے نیچے نہر جاری ہو لہو فیہا من کل ثمرات ہر قسم کے پھل ہو اس میں واصابہ الکبر اور اس کو بڑھاپا پہنچے ولہو ذریۃ ضعفاء اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو فاصابہ اور اس کو پہنچے اعصار آگ گولا فیہ نار جس میں آگ ہو فاحترقت اور اس باغ کو جلائے کذالک یبین اللہ لکم الآیات اسی طرح اللہ بیان کرتے تمہارے لیے آیتیں لعلکم تتفکرون تاکہ تم فکر کرو اس میں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا من طیبات خرچ کرو پاک چیزیں وما کسبتم جو تم کماتے ہو معنی یہ کہ پاک چیزیں کماؤ بھی پاک پھر مصرف بھی تمہیں معلوم ہو اس میں پاک مصرف میں خرچ کرو غلط مصرف میں نہ لگاؤ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور وہ جو آپ زمین میں سے اللہ پاک آپ کے لیے نکال لیتے یعنی فصل اس میں سے بھی آپ نے عشر دینا ہے اس فصل میں سے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ نیت نہ کرو گندہ چیز کا ردی چیز کا منہ اس میں سے تنفقون کہ آپ خرچ کرے اللہ کے نام پر وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ اور ایسا گندہ چیز خود بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہو اگر تمہیں کوئی دے تو تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ہو پھر خدا کے نام پر دیتے ہو الا ان تغمضوا مگر کہ آنکھیں بند کر کے اگر آپ کسی سے لے لے بھی اس میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ جان لو کہ اللہ پاک زبردست غنی ہے مالدار ہے معنی یہ کہ اللہ پاک کو آپ کی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک بے پرواہ ہے آپ سے غنی ہے حمید معنی تعریف ہو چکی ہے اس کی الشیطان یعدکم الفقر شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے ویأمرکم بالفحشاء اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا واللہ یعدکم مغفرہ اللہ تمہیں وعدہ کرتے مغفرت کا بخشش کا منہ اپنی طرف سے وفضل اور مہربانی کا واللہ واسع علیم اللہ وسیع علم والا یؤتی الحکمت من یشاء جس کو چاہے اللہ حکمت عطا کرتے ومن یؤتی الحکمت جس کو حکمت ملا فقد اوتی خیرا کثیرا اس کو خیر کثیر دیا ہر چیز کا دروازہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے کھل گیا وما یذکر الا اولو الالباب سوچتے نہیں اس بات کو مگر عقل والا